السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج جو ہے وہ میں کریٹیکل انالیسز آپ لوگوں کے سامنے ایک پیش کر رہی ہوں 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے ہی 26 امینڈمنٹس جو ہے وہ پاس ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں کچھ ترمیم تبدیلیاں آئی ہیں. صحیح ہے، تو پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا امپورٹنٹ جو اس کے کی پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک، تو یہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کے کی پوائنٹس مینشن ہیں. اس میں کیا ہے کہ نو مور سو موٹو نوٹسز بائی سپریم کورٹ. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ مزید کوئی بھی جو ہے وہ سو موٹو نوٹسز نہیں لے گی، آئیدر وہ پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ ہو، کوئی یعنی کہ کوئی شوگر مل سے یہ جو کیا ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس جو ہے اتنے ڈیمز وغیرہ یعنی کہ ہو گئے، ان سے ریلیٹڈ جو پاسٹ میں مطلب کہ سپریم کورٹ نے بہت سارے ایسے کیسز میں انوالومنٹ کی تھی. ٹھیک ہے، تو ابھی تو ایسے بھی تھا، مطلب بیچ میں تو ایسے بھی تھا کہ باقاعدہ ججز جو ہیں وہ ایریاز میں اسکولز وغیرہ جو ہو گئی یا پھر یونیورسٹیز وغیرہ ہو گئی یا پھر اس طرح مطلب انسٹیٹیوشنز میں جا کر باقاعدہ جو ہے وہ جائزہ بھی لیتے رہے ہیں حالات کا، صورتحال کا. اس سے ایک طرح سے ٹھیک ہے کہ ایک طرح سے جو ہے عوام جو ہے مطلب عوام اس طرح سے تھوڑی بہت، ایک تو ججز جو ہے مطلب ایسے جہانا کہ وہ ان کا کام نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی چلیں اس سے یہ بھی ہوتا ہے ان کی انوالومنٹ سے ایک یہ ہے کہ چلو عوام جو ہے ان کو تھوڑی بہت جو ہے وہ ایک طرح سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ چلو کوئی تو ہے جو ان کے مسائل جو ہے وہ سن رہا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی اچھا. سیکنڈلی جو ہے اس میں کیا ہے کہ امپاورنگ پرائم منسٹر ٹو نومینیٹ دا نیکسٹ چیف جسٹس امانگ دا 3 موسٹ سینئر سپریم کورٹ ججز. کیا ہے کہ اس میں جیسے کہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا کوئی بل وغیرہ یعنی کہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے. اب جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، پرائم منسٹر جو ہے اس کو یعنی کہ جوڈیشری کے علاوہ جوڈیشری اب جو ہے اس کو کوئی اس طرح کا حق نہیں دیا گیا. پرائم منسٹر جو ہے وہ جو سینئر موسٹ 3 ججز ہوں گے ان میں سے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس مطلب کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو جج ہے یعنی کہ ان کو جو نومینیٹ کریں گے. اب کیا ہے تھرڈ اس میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے وہ کانسٹیٹیوشنل جتنے بھی اس طرح کی یعنی کہ اس طرح کے ڈیسیجنز جو ہیں ٹھیک کوئی ہوں گے تو وہ سپریم کورٹ میں ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک الگ جو ممبرز ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا جو اس کا فیصلہ کریں گے. صحیح، تو بیسکلی یہ اس کے 3 کی پوائنٹس تو اس کے یہ تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے خوش ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہر کسی کے اپنے تاثرات ہوتے ہیں، مطلب وکلاء برادری کے اپنے جو ہے وہ تھے، پولیٹیشینز کے اپنے وہ تھے تاثرات ہیں اس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ عام عوام کے جو ہے وہ اپنا ان کا اپنا نظریہ ہے. لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا ہے اس کے پاس ہونے سے. تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ کیا تھی. تو فرسٹ آف آل اس کے پیچھے جو جوڈیشری جو ہے اس کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ لینے کی جو ایک ہسٹری ہے وہ بہت طویل ہے. صحیح ہے، یعنی کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ جو ہے وہ جوڈیشری دے رہی تھی. مختلف کیسز ہیں ہمارے پاس اس میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جوڈیشری نے ہمیشہ جو ہے وہ ملٹری کو سویلین پر ملٹری کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، یعنی کہ ان کا ساتھ دیا ہے، ملک پر حکمرانی میں بھی انہی کا ساتھ دیا. اگر ہم پیچھے کیسز دیکھتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ راولپنڈی کا یا پھر حیدرآباد کا جو ہے وہ کانسپیریسی ایشو ہو گیا. ٹھیک ہے، ان دونوں میں ہم لوگ اگر جائزہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جو ہے ملٹری ہمیشہ جو ہے وہ اسی کو ہی سپورٹ ملی ہے، انہی کی سکسیس ہوئی ہے. اب جو ہے اس کے علاوہ جو اس میں کچھ کیسز ہیں تو یہ آ گئے ہمارے پاس وہ کیسز. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس مولوی تمیز الدین کا کیس. ٹھیک ہے، جو 1955 میں جو ہوا تھا. اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنر جنرل جب غلام محمد نے 1954 میں جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو ڈسمس کیا تھا جو پاکستان کا آئین بنا رہی تھی. صحیح ہے،
تو مولوی تمیز الدین جو ہے وہ کورٹ میں گئے کہ یہ تو بہت غلط ہوا ہے، لیکن تب جو ہے وہ محمد منیر جو تھے وہ چیف جسٹس تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ گورنر جو مطلب کہ گورنر رول جو تھا اس کو اس کو جو ہے لیجیٹیمائز کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس رول کو. تو اس میں بھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ ملٹری جو ہے اس کا ایک پروفاؤنڈ امپیکٹ رہا ہے. سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس جو ہے ویلیڈیشن آف ایوب's مارشل لاء 1958. پھر جو ہے جنرل ایوب خان نے جب سکندر مرزا جو ہے وہ ان سے اقتدار حاصل کیا 1958 میں، کچھ ہی ہفتوں کے بعد، ٹھیک ہے، کیا ہوا، سپریم کورٹ کے سامنے ایک کیس آیا، اس کا نام تھا ڈوسو ورسز اسٹیٹ، ٹھیک ہے، جس میں پھر جو ہے محمد منیر پھر سے وہی تھے اور انہوں نے کیا کیا، یہ بات کی کہ یہ جو مارشل لا لگا ہے یہ بالکل ویلڈ لگا ہے، صحیح جب مارشل لا لگا تھا، اور ان کو یعنی کہ ملٹری کو انہوں نے پوری اجازت اس کو دی تھی کہ جو کام وہ کر رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، صحیح ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ اور یہ بھی کہا تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اور وہ کام کر کیا رہے تھے، کام یہ تھا کہ وہ جو لیفٹ ونگ تھے اور نیشنلسٹ پولیٹیکل رجیم تھے جو کہ اپنی ایک طبقہ اپنی آواز یعنی کہ اٹھا رہا تھا سچ اور حق کے لیے، تو اس کو سپریس کرنا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جوڈیشری نے جو ہے وہ اس کا ساتھ دیا ہے، ملٹری کا ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے، صحیح. تھرڈ کیس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ عاصمہ جیلانی کیس تھا 1972 میں، جب یحییٰ خان نے اقتدار لیا اور عاصمہ جہانگیر کے جو والد صاحب تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیس کیا عاصمہ جیلانی کیس کے نام سے. تو کیا تھا اس میں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹوٹلی ایلیگل ہے. تو یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل یحییٰ خان جو ہے انہوں نے انکانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ایک طور طریقے سے نہیں کیا. تو اس وجہ سے پھر کیا تھا، ان کی بے شک ان کی جو ججمنٹ تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، صحیح ہے، بہت اچھی تھی، لیکن جو ہے وہ اس سے پاکستان کو فائدہ نہ ہوا، کیونکہ تب جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، صحیح ہے. پھر ہمارے پاس چوتھا کیس جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر آف ذوالفقار علی بھٹو کا آتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ یعنی کہ ضیاء الحق نے جو ہے ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہی آئین کو توڑا تھا، جس کی وجہ سے الٹا ہوا کیا کہ جوڈیشری نے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی کا آرڈر دیا، یعنی کہ پھانسی کی سزا دلوائی، حالانکہ ضیاء الحق نے جو ہے وہ کیا تھا، یعنی کہ ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ آئین توڑا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہ 1981 میں پھر جو ہے انہوں نے پروویشنل کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ آرڈر PCO مطلب کہ وہ بنایا، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ ججز جو ہیں وہ اس کے ذریعے اوتھ لیں گے، صحیح ہے. اچھا، پھر ہم اس کے بعد بھی ویسے تو ہمارے پاس بہت کیسز ہیں اس کے بعد بھی، لیکن پھر بھی میں آپ کو لاسٹلی جو ہے تھوڑا سا کنٹیمپٹ کیسز جو ہمارے پاس نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے اگینسٹ 1990 میں آئے، اس میں جو ہے جب جو ہے پارلیمنٹ یعنی کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ریسٹور ہوئی، تو کیا ہوا، جوڈیشری نے پھر سویلین گورنمنٹ میں بار بار جو ہے وہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، کنٹیمپٹ کیسز کے ذریعے. خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک فٹ پر اس لیے آئی، وہ بار بار بیک فٹ پر آئی تھی، ٹھیک ہے، مطلب ایک اس طویل عرصے میں، وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے خلاف اتنے کیسز کھول دیے گئے نا کہ وہ فرنٹ پہ آ ہی نہ سکی، صحیح ہے. لیکن بیہائنڈ دا سین جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ پھر بھی رہا، ٹھیک ہے، کچھ اسینشیل کیسز پر اسٹیبلشمنٹ کا رول پھر بھی رہا، صحیح، حالانکہ ملٹری کا ساتھ دیا گیا جوڈیشری کی طرف سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی بہت کیسز ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے آج تک کے، یعنی کہ اتنے تک کہ ابھی جو ہے ریسنٹلی، یعنی کہ ابھی عمران خان کی جب حکومت تھی اور پھر سے ایسے ہوا کہ آدھی رات کو جو ہے وہ 12 بجے عدالتیں کھول دی گئیں، اور اس طرح سے مطلب ایسے انکانسٹیٹیوشنل کچھ کام کیے گئے، صحیح. تو ہمیشہ جو ہے ان چیزوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ جو ہے وہ جوڈیشری نے ہمیشہ دیا، صحیح. اچھا، اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں جوڈیشری نے جو ہے وہ سویلین جو لیڈرشپ تھی، ٹھیک ہے، اس کو ویک کرنے میں جو ہے وہ پوری کوشش کی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سپیس کریٹ کی ملٹری انفلوئنس کی پالیٹکس میں. ہمیشہ سے انہوں نے ایک ملٹری کی جو ہے کہ ملٹری کا انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس پر رہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی، ایک اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس پھر بھی یعنی کہ ان سب کے باوجود یعنی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم تو تھی نا،
ٹھیک ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ پاناما کیس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فیض آباد دھرنا کیس آ جاتا ہے، زینب انصاری مرڈر کیس ہے، ججز کا جو اریسٹ کیس آ جاتا ہے، یعنی کہ اس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم رہا ہے، صحیح۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک نیو گیم جو ہے وہ ٹاؤن میں آئی، صحیح، اور وہ نیو گیم کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کس طرح سے جو ہے پارٹیز کو ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھرو جو ہے وہ ڈی لسٹنگ کیا گیا، صحیح۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں ہمارے پاس ایک لینڈ مارک جو چینج آیا وہ 12 جولائی 2024 کو آیا، جس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ میجورٹی، یعنی کہ پہلے تو پی ٹی آئی کی اتنی زیادہ میجورٹی سیٹس جو ہیں 15% جو ہے وہ ملک کی جو اس میں جو حق ہے پی ٹی آئی کا تھا کہ انہوں نے سیٹس جو ہے 15% لے لی تھی، صحیح ہے۔ اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ سیٹس نہ دی گئیں اور یہ کہا گیا، یعنی کہ ان کو اس کو جو ہے یہ چیز ان کے لیے وہ کر دی گئی کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا گیا، نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا، اور وہ جو ہے ایک تو پہلے ان سے نشان بلے کا لے لیا گیا، ٹھیک ہے، مطلب وہ پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں، اس پارٹی کو ہی نل اینڈ وائڈ قرار دیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جیتے، ٹھیک ہے، جیتے تو پھر ان کی جیت کو بھی یہ سب قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے کہ 13 ممبر بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یہ جو ہے میجورٹی ورڈکٹ جو ہے وہ ای سی پی کی یہ اناؤنس کرتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پارٹی کو، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سب سے میجر جو ایک چینج ہے وہ یہ چینج تھا، ٹھیک ہے۔ اس چینج کے تھرو جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے مطلب اس چینج نے چیلنج کیا تھا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس کی وجہ سے ہوئی، ٹھیک ہے، ایک چیلنج یہ تھا اس کے پیچھے۔ تو اب جو ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کے رولز کی طرف جاتے ہیں کہ کس طرح سارا کیس ہو کر پھر وہ بات آتی ہے کہ اس میں جو ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں کون سی باتیں تھیں۔ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ختم کر دی گئی، ٹھیک ہے، ان کو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چیک اینڈ بیلنسز جو ہے وہ جوڈیشری سے وہ بھی ختم کر دی گئی، چیکس اینڈ بیلنسز کیا ہو گیا، اب صرف جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ چوز کرے گا، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو ہے کانسٹیٹیوشنل میٹر جتنے بھی ہوں گے وہ ول ہولڈ ان سیپریٹ بینچ، ٹھیک ہے، ڈیسائیڈڈ بائی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اور اس میں سپریشن آف پاور کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب ان سب کیا ہوا، جو نیو روٹ آیا، ٹھیک ہے، اس میں نیو روٹ جو ایک پارلیمنٹ کے مطلب ٹو کنٹرول دا پارلیمنٹ، نیو روٹ ٹو کنٹرول دا پارلیمنٹ، وہ کیا تھا، ای سی پی کے تھرو ڈسکوالیفائی کرنا پارٹیز کو، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کو یہ جو ہے اس چیز سے مطلب کہ ایک چیز سے بچانا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی صورت میں 26 امینڈمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں ہوا، یہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ جو یہی الیکشنز کی وجہ سے ہوا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یعنی کہ نل اینڈ وائڈ جو قرار دے دیا گیا پی ٹی آئی کو، تو اس کو چیلنج جب کیا گیا تب جو ہے یہ کہا گیا کہ اب جو ہے یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی چیلنج کر سکے۔ تھرڈ اس میں کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی کو کنٹرول کرے گی، ٹھیک ہے، اس کو کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اور اب جو ہے اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ان کا کیا مطلب ویو تھا، ایک ریویو کیا تھا یا ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو وہ اب ہم دیکھنے چلے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، ان کے جو آئی سی جے سیکرٹری جنرل جو ہے سینیٹاگو کینٹن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈیسیژن ہے، یہ جو امینڈمنٹ ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری لیول آف پولیٹیکل انفلوئنس اوور جوڈیشیل اپوائنٹمنٹس اینڈ جوڈیشریز اون ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرا آرڈنری لیول ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب کہ ایک یہ ان کے اس میں یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا کہ مطلب جوڈیشری کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ ختم ہے، اس میں ختم ہو گیا کہ اب جوڈیشل جو اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ سارے جو ان سے جو ایک چارجز ہیں وہ سارے لے لیے گئے ہیں۔ سیکنڈ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ دے اروڈ
judiciary's capacity to independency and effectively function and as checks and balances उसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। जब चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं होगा तो फिर क्या गारंटी है कि एक डेमोक्रेसी जो है वो एक मुल्क में जो है वो मतलब कि पैदा हो या फिर चले, एक डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक जो है वो रूल हो। थर्ड जो है रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर जो है वाज, उन्होंने कहा फ्लैग्रेंटली वायलेटेड इन द केस, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसको तो इनकी तो वायलेशन हुई है, इनकी रूल ऑफ लॉ जो है उसको ख़त्म कर दे, सेपरेशन ऑफ पावर्स को, तो डेमोक्रेसी तो किसी सूरत में नहीं रहेगी ऐसे मुल्क में, सही। तो ये उनके अल्फाज, यानी कि वो भी इस चीज़ से जो है वो, उनको भी ये चीज़ सही नहीं लगी और उन्होंने इत्तफाक नहीं किया, वो भी इसके अगेंस्ट थे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसके क्या रिजल्ट्स जो हैं। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी को मतलब हर कोई जो है वो अपने हिसाब से कोई किसी को क्या इसके रिजल्ट्स, यानी कि किसी का क्या ख्यालात हैं कि ये सही हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो इसकी वजूहात क्या हैं, क्या होगा इससे, ठीक है। बेसिक जो चीज़ मुझे नज़र आई है वो ये है कि अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड डिसीजन विल फॉर्म, ठीक है। इससे डेमोक्रेसी तो किसी सूरत में नहीं रह सकती, क्योंकि जब चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑल इन ऑल एग्जेक्टिव, ठीक है, जस्ट एग्जेक्टिव है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस वजह से किसी सूरत में जो है वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक है। डेमोक्रेसी नहीं होगी तो क्या होगा कि कंट्री जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा मुल्क, सही है। वैसे भी यहाँ पर जो है वो इतनी ख़ास जो है वो डेमोक्रेटिक रूल वगैरह मतलब कि इतने अप्लाई नहीं हो रहे थे, डेमोक्रेसी इतनी कोई ख़ास नहीं थी, बस नाम की थी, लेकिन अब तो फिर भी नहीं होगी। तो इससे मज़ीद जो है एक होप जो थी कि जो एक लोगों का होप जो है वो जजेस की तरफ था, जुडिशरी की तरफ था, तो अब जो है क्योंकि उनसे जो है ये सारी पावर ले ली गई, जुडिशल एक्टिविज़म को ख़त्म कर दिया गया, तो अब ये चीज़ भी नहीं रहेगी, यानी कि किसी सूरत भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती।